بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو راستے میں ایک یہودی کا ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کتنے کا بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی منہ مانگی قیمت بتائی اور سودا طے کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں یہاں پر کچھ خرید و فروخت کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن گھوڑا مجھے پسند آ گیا ہے اور پیسے میرے پاس نہیں ہیں، میں پیسے تمہیں لا کر دیتا ہوں، تم یہاں پر انتظار کرو۔ وہ آدمی انتظار کرنے لگا۔ کچھ یہودی آئے، پوچھنے لگے کہ تم نے کتنے کا بیچا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ اتنے پیسوں کے اندر جو معاملہ ہے وہ طے کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو اس سے زیادہ قیمت دیتے ہیں، ڈبل قیمت دیتے ہیں، تم ہمیں بیچ دو۔ وہ آدمی پیسوں کی لالچ میں مکر گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا کہ یہ لو پیسے اور مجھے میرا گھوڑا میرے حوالے کر دو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ کون سا گھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا ایک معاملہ طے ہوا تھا، سودا طے ہوا تھا اس گھوڑے کے اوپر اور اتنے پیسوں کے عوض ہوا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں ہوا، ہم نے تو کوئی سودا نہیں کیا۔ وہ آدمی مکر گیا۔ تو پھر جب لوگ اکٹھے ہونے شروع ہوئے، بات آگے بڑھنے لگی، تو اس نے دیکھا کہ صادق بھی آپ ہیں، امین بھی آپ ہیں۔ اگر لوگوں کا خیال بھی آپ کے بارے میں یہی ہے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، تو اس نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شریعت میں اگر دو لوگوں کے درمیان کسی بات پہ تنازع ہو جائے، کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے، تو اس کو شریعت کی روح سے کیسے حل کیا جائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کرنے والا ہے، وہ گواہ پیش کرے گا، اور جو انکار کرنے والا ہے اگر گواہ نہیں پیش کرتا تو پھر انکار کرنے والا آدمی وہ قسم اٹھائے گا۔ تو اس کو معلوم تھا گواہ تو ہے کوئی نہیں، میں قسم اٹھا لوں گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ یہاں پر کیوں تشریف فرما ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خزیمہ میرا اس آدمی کے ساتھ اس گھوڑے پر معاملہ طے ہوا تھا، اتنے پیسوں کے عوض ہم نے سودا کر لیا، اور ابھی یہ آدمی پیسوں کے زیادہ ملنے کی لالچ میں مکر گیا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا کوئی سودا نہیں ہوا، اور کہتا ہے کہ سودے کے اوپر کوئی گواہ پیش کرو۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا اور آپ نے گھوڑا خریدا ہے اور اس آدمی نے گھوڑا بیچا ہے۔ تو جب گواہی دے دی، معاملہ ختم ہوا، لوگ جانے لگے، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بلایا، فرمایا خزیمہ گواہی تو تب دی جاتی ہے جب آدمی موقع پر موجود ہو، جب آدمی کو سودا ہوتے ہوئے، کوئی معاملہ ہوتے ہوئے کو دیکھے، کوئی واقعہ کے وقت موجود ہو تو تب گواہی دی جاتی ہے۔ آپ تو موقع پر موجود نہیں تھے، آپ نے اتنی بڑی گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ پر قربان جاؤں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بتایا رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، رب ہے، تو ہم نے آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے بن دیکھے رب کو مان لیا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معاملہ، ایک گھوڑا ہمارے سامنے موجود ہے اور آپ اپنی مبارک زبان سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے سودا کیا ہے اور یہ گھوڑا میں نے خرید لیا ہے، تو میں کیسے نہ یقین کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بن دیکھے رب کو مان لیا، جو آنکھوں کے سامنے چیز موجود ہے اس کو ہم کیسے نہ مانیں؟ ہم قربان جائیں حضرت خزیمہ کی قسمت پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا لوگوں سن لو، اگر میری شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے کے اوپر گواہی دینے کی ضرورت پڑے تو دو لوگوں کی گواہی قبول ہوگی۔ فرمایا کہ اگر خزیمہ آ جائے اور خزیمہ اکیلا جب گواہی دے گا تو اس اکیلے کی گواہی دو لوگوں کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی قسمت والے ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے، رات کو میں نے خواب دیکھا۔ فرمایا خزیمہ کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ آؤ اور اپنی خواب کو پورا کرو، اور جب آپ نے آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا تو صحابہ دیکھ کر رشک کرنے لگے، کہنے لگے کاش آج خزیمہ کی جگہ ہم ہوتے، کاش کہ یہ خواب ہم نے دیکھا ہوتا اور ہمیں یہ موقع نصیب ہو جاتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ اللہ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔